الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی 15ویں آیت ہے. واقعہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
مدین سے مصر تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل آ گیا اور رات کا وقت بھی تھا، سردی بھی تھی، اس لیے حضرت نے چاہا کہ کچھ لکڑیاں وغیرہ جلائیں، گرمی کر لیں، ان کو تاپیں، لیکن ماچس نہیں تھی، اور ماچس اس زمانے میں تھی بھی نہیں، چکماک سے کام لیا جاتا تھا۔ وہ سفید قسم کے پتھر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ان کو ایک دوسرے پر یوں رگڑتے تھے، مارتے تھے تو چنگاریاں نکلتی تھی، تو ان پتھروں کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا تھا کہ حضرت نے وہ بہت استعمال کیا کہ یہ جلے، لیکن اس میں چنگاری نہیں نکلی۔ پھر آپ نے دور سے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، حضرت یہی سمجھے کہ وہاں کوئی قافلے والا ہوگا، کچھ افراد ہوں گے جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے، تو دونوں کام ہو جائیں گے، ایک تو وہاں سے میں کچھ آگ لے کر آؤں لکڑی وغیرہ جلا کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے میں راستہ بھی معلوم کر لوں، اس لیے کہ اس راستے سے آپ کبھی گئے ہی نہیں تھے، مصر سے جو بھاگ گئے تھے تو پتہ نہیں کس کس راستے سے پہنچے تھے وہاں، اور پھر راستے یاد بھی نہیں رہتے، 10 سال کا وقت ہو چکا تھا، 10 سال کے بعد واپس آ رہے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں جب آگ کے پاس پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک آگ کی شکل تھی، وہ پردہ تھا اللہ کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور اس میں سے آواز آئی تھی۔ جب آپ قریب گئے، آپ نے چاہا کہ وہ گھاس وغیرہ جمع کر کے اس کو جلا لیں، لیکن دیکھا کہ وہ آگ اوپر چڑھ رہی ہے، اور جس درخت پر وہ آگ لگی ہوئی تھی وہ درخت جلتا ہی نہیں، اور زیادہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ حضرت حیران ہو گئے، یہ کیسی آگ ہے؟ آگ کی خاصیت ہے کہ وہ چیز کو جلائے، لیکن یہ آگ جلاتی نہیں۔ پھر وہاں سے اس میں آواز آئی تھی کہ میں آپ کا اللہ ہوں، میں آپ مولا، آپ کا خالق و مالک ہوں، اس لیے آپ جو ہے فخلا نعلیک، آپ اپنا جو آپ کی چپل مبارک ہے اس کو آپ نکالیے، کیونکہ آپ مقدس وادی میں ہیں، اور وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یہ فرمایا کہ میں نے آپ کو منتخب کیا ہے نبوت کے لیے، اور اس لیے جو میں آپ سے کہوں اس کو آپ غور سے سنیں، جو کچھ آپ سے کہا جائے گا۔ ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں، یعنی آپ شک نہ کریں کہ کوئی اور بھوت ہو، پریت ہو، اور وہ شیطان ہو، وہ مجھ کو کچھ دھوکہ دے رہا ہو، ایسی بات نہیں ہے، یقین جانے میں اللہ ہوں۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں توحید کی تعلیم ہے، معبود ایک ہی ہے۔ فاعبدنی، آپ بھی میری عبادت کریں۔ عبادت تو عام ہے، اس میں تو ساری چیزیں آ گئی، لیکن ان عبادات میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، اس لیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اس کی تفصیل تو آ گئی کہ نماز تمام عبادتوں کا سر ہے، اور مفسرین کے نام یہ بھی لکھا ہے باقی عبادتیں بھی عبادتیں ہی ہیں، لیکن اس میں حسن اور اچھائی کسی اور وجہ سے آ جاتی ہے، یعنی ان کی عبادات کا حسن اضافی ہے، اور نماز کی جو عبادت ہے اس کا حسن ذاتی ہے۔ مثلا روزہ اس لیے اچھا ہے، نفس امارہ کے غلبہ کو شکست دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ اس لیے نیکی ہے، اسے غریبوں اور محتاجوں کی حاجت روائی اور امداد ہوتی ہے۔ حج اس لیے نیکی ہے کہ اس سے اللہ کے گھر کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز یہ فی نفس ہی خود نیکی ہے، اس لیے ایمان کے بعد پہلا فرض نماز اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے اوپر لازم کی ہے، اور ذکری فرمایا، ذکری کا مطلب یہ میری یاد ہے، تو نماز شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی یاد ہے، سارا بدن اسی میں لگا ہوا ہے، زبان بھی وہ اس میں اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے، قیام ہے تو اس میں ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور رکوع اور سجود وغیرہ ذالک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ یہ قیامت کا تذکرہ اتنا اہم ہے، گویا مقصود یہی ہے، مقصود کہ دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا، تاکہ تیاری کرے آخرت کے لیے۔ سورہ فاتحہ پر غور کر لیں،
اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اس میں تذکرہ کیا اپنی صفات کا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے، بے حد مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فوراً تذکرہ کیا قیامت کا، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ معلوم ہوا کہ یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی جو ہے وہ پہلی جو صورت ہے الحمد شریف کی ترتیب میں تو وہ پہلی صورت ہے، نزول میں اگر پہلی صورت نہیں ہے لیکن ترتیب میں پہلی صورت ہے، تو اس میں پہلے ہی تذکرہ کیا قیامت کا، پھر رسالت کا تذکرہ آ گیا، اتنے اہم چیز ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا میں معبود ہوں، تم میری عبادت کر لو، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سب انسان عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کے بعد عبادت میں جو عبادت کا سر ہے اس کا تذکرہ کیا نماز کا، اس کے بعد قیامت کا تذکرہ، لیکن فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، قیامت بالکل قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اس کو پوشیدہ رکھوں۔ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا جی چاہتا تھا میں اس کا تذکرہ ہی نہ کروں، قیامت کا نام ہی نہ لوں، کچھ بھی نہیں، پھر اچانک لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر لوں، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ اور اکاد اخفیہا، قریب تھا میں پوشیدہ رکھوں لیکن رکھا نہیں، لیکن قیامت پوشیدہ کیوں رکھی؟ ہاں بتا تو دیا قیامت آئے گی، لیکن اس کی تعین نہیں کی کہ وہ کس تاریخ کو آ جائے گی، کون سی سن ہوگی۔ یہ جگہ جگہ ہے، کافر لوگ یہی سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ فرمایا کہ آپ کو اس کے ساتھ کیا غرض ہے، آپ بتا دیں ان کو، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ انسانی شکل میں حضرت کی خدمت میں آئے تھے، بہت سارے سوالات کیے، اس میں ایک تھا ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا چیز ہے، احسان کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد کہا متی الساعہ، کیا قیامت کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا مل مسعول عنہا بعار من السائل، کہ جس سے تم پوچھتے ہو مسئول سے اس قیامت کے بارے میں، سائل سے زیادہ معلومات نہیں ہے۔ انہیں کہا اچھا علامتیں بتا دی، تو آپ نے علامتیں بتا دیں، یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا وغیرہ ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بالکل قیامت کا نام بھی نہیں لیتا کسی کتاب میں، نہ قرآن پاک میں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تو پھر بے خبر ہی رہتے، قیامت کی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ اس سے میں نے بتا دیا بھائی قیامت آئے گی، کب آئے گی یہ نہیں بتایا۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر انسان کو جو اس نے کوشش کی ہو، یعنی آج ہی سے کوشش میں لگے، آج ہی کوشش میں لگے، بھائی قیامت آئے گی حساب دینا پڑے گا۔ قرآن پاک میں بھی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، میدان محشر میں جب نام اعمال تقسیم کیا جائے گا، ایک شخص نام اعمال ہاتھ میں لے کر جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں سے کہا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگ آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابی، یہ ہے کہ دنیا میں مجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور مجھے حساب دینا ہے، اس لیے میں پوری تیاری کر کے آیا ہوں۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش مجھے یہ کتاب ہی نہ دی جاتی، کاش میرا حساب ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کو کوئی ڈر ہی نہیں۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے کو قیامت کا ڈر ہے، کیا ہے جی، اور جس کا ایمان ہی نہیں ہے قیامت کے اوپر، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، فرمایا ہمیشہ مسرور رہتا تھا اپنے اہل و عیال میں، اپنے کاروبار میں، اور اس کو یقین تھا کہ قیامت ویامت تو آئے گی نہیں، بس جو ہے وہ یہی دنیا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو چھپا کے رکھا
تاکہ ہر شخص اس کے لیے کوشش کرے اور پھر اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا محنتیں کی تھی دنیا میں، یعنی دنیا کی محنتیں اس کو یاد آئیں گی، میں نے کھیت پر کتنی محنت کی، کاروبار کے اوپر کتنی محنت لگائی، پڑھائی میں کتنا وقت لگایا، یہ سب اس کو یاد آئے گا، اور آخرت کے لیے کیا کیا یہ بھی اس کو یاد آئے گا اسے۔ تو جن لوگوں نے ساری زندگی دنیا کے ساتھ لگائی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کو مقصد زندگی بنایا ہے، تعلیم کو دنیا مقصد بنایا ہے کہ ڈگری ملے گی وہ ملے گی، اسی میں لگے رہے، بس وہ کل اپنا ماتھا پیٹیں گے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، افسوس ہم نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا، لیکن ہم تو صرف دنیا ہی کے ساتھ رہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تو چند دنوں کی زندگی تھی، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس لیے وہ لوگ پچھتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے چھپا کے رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آئیں گے جن سے آپ کو واسطہ پڑے گا اور وہ قیامت کا انکار کریں گے، لیکن یاد رکھ لینا ایسا نہ ہو کہ وہ تو آپ کو روکیں، یہ سنانا آپ دوسروں کو ہے، ورنہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کون روک سکتا تھا؟ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا، ہرگز آپ کو نہ روکے اس قیامت سے، یعنی قیامت کے عقیدے سے، مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، یعنی وہ دین پر نہیں چلا، اللہ کے حکم پر نہیں چلا، اس نے خواہشات کو اپنا رہبر بنایا اور جو اس کے دل نے کہا وہی کرتا رہا۔ فتردا، آپ ایسا نہ کرنا، سنانا دوسروں کو ہے، خطاب کیا حضرت کو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اس آیت سے علماء کرام نے نکالا ہے کہ یہ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا، بری صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص تم کو جو قیامت کو نہیں مانتا ہے وہ آپ کو اس عقیدے سے روک نہ لے، یعنی آپ کا عقیدہ خراب نہ کرے۔ سنانا امت کو ہے، سنانا امت کو ہے، اس لیے نیک صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر جو ہے وہ نیکی آ جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا روم فرماتے تھے تاتوانی دور باشد یار بد بدتر بود از مار بد، جہاں تک ہو سکے برے ساتھیوں سے دور رہو، برا ساتھی برے سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ ایسے سانپ تو صرف جان لے لے گا، برا ساتھی تمہارا ایمان بھی لے گا، اور برا سانپ اگر یا اور کوئی جانور کاٹے گا انسان کو، ڈسے گا، تو اگر مر گیا تو حدیث پاک میں یہ شہید مرے گا، کیا وہ ہے کہ جان تو چلی گئی اس کی لیکن پھر بھی شہادت مل گئی، لیکن اللہ بچا اگر ایمان ہی چلا گیا تو کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے ایمان والوں سے کہ جب تمہارے جان اور مال کا خطرہ ہو تو اس وقت مال دے دینا، جان بچا لینا، کہ مال تو پھر بھی بنے گا، لیکن جب جان اور ایمان کا خطرہ ہو جان دے دینا، کیا ایمان بچا لینا، ایمان نہیں دینا۔ سوال جب جان دے دے گا، ایمان بچا لے گا تو پھر جان کہاں ملے گی؟ کہیں دوسری جان ملے گی، دوسری جان مرنے کے بعد جنتیوں کا جسم دوسرا بنایا جائے گا، بہت اونچا قد ہوگا آدم علیہ السلام کا، حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کا، آواز ہوگی داؤد علیہ السلام کی، عمر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، اخلاق ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیسی جان اب ملی، اور ایسی جان جو ہمیشہ رہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ کہ بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ اور حدیث میں بھی ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر ممن یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے طریقے اور دین پر ہوتا ہے، لہذا ہر میرا امتی غور کرے وہ کس کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ اگر آدمی نیک بھی ہو پھر بروں سے بیٹھے گا تو آہستہ آہستہ وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ پہلے تو اعمال میں کمزوری آئے گی، پھر اس کے بعد اعمال چھوٹ جائیں گے اور برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہمارے قاری صاحب جب نصیحت فرماتے تھے، قاری امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ، طلباء کو نصیحت فرماتے تھے کہ بھائی کوئی ساتھی جو بیڑی سگریٹ پیتا ہے
تو کہیں گے اگر ان کے ساتھ تم نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا پلا کے چھوڑے گا، کیا پلا کے چھوڑے گا، آج نہیں تو کل پینا ہی پڑے گا۔ فتردا، اے انسان اگر تم نے ایسا کیا اور اس کی صحبت کی وجہ سے تم نے انکار کر لیا قیامت کا، آخرت کا، فتردا، تو اے انسان تو پھر تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو معجزہ دکھانا ہے، کیا؟ اگر اچانک وہ عصا، وہ لاٹھی سانپ بن جاتا حضرت تو اور زیادہ گھبراتے، اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مانوس کرنے کے لیے فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تو تھا۔ تو اس کو یہ لکھا ہے کہ چونکہ ایک ہیبت تھی حضرت کے اوپر اس وقت، اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، اسے دیکھا اس کو مانوس کرنا ہے، کیا ذرا خوف اس کا دور ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوئی یہاں سے اب منصب رسالت کی تمہید شروع ہو رہی ہے، کیونکہ معجزہ دینا ہے، معجزہ نبیوں کو معجزہ دے کے جاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا، کہا یہ لاٹھی ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیونکہ عام طور سے لاٹھی تو دائیں ہاتھ میں ہی ہوتی ہے جب آدمی چلتا رہتا ہے، تو کسی وقت ضرورت کی وجہ سے آدمی بائیں ہاتھ میں بھی لے لے، لیکن عام طور سے لاٹھی دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو لطف و کرم اور خاص مہربانی کا آغاز ہے، کیونکہ اب حیرت انگیز منظر دیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، یہ عصا ہے۔ کہتے نہیں کہ ایک دوستانہ انداز ہے، کیا ہے؟ دوستانہ انداز خطاب ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جیسے کوئی بہت بڑا چھوٹے سے کہتا ہے کہ بھئی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے جیب میں کیا ہے، حضرت کو معلوم ہے میرے ہاتھ میں فلاں چیز ہے، اس نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو قال ہی عصای، انہوں نے کہا حضرت یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری یہ عصا ہے۔ جواب تو اتنا ہی کافی تھا، کیا؟ لیکن لکھا ہے چونکہ حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اس وقت گویا کہ اس پیار و محبت کے اس سمندر میں کھو گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کلام کو ذرا طویل کریں۔ کہا یہ تو لاٹھی تو ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یعنی اس پر بوجھ ڈالتا ہوں چلتے پھرتے۔ ایک لاٹھی تو وہ ہوتی ہے جو آدمی بڑھاپے کی وجہ سے استعمال کرے، ایک کے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بوڑھے کہاں تھے اس وقت، وہ تو جوان تھے نا جی، لیکن پھر بھی ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو وہ بھیڑ بکرے بھی پالتے تھے، اور یہ لاٹھی جو آدمی جنگلوں میں رہتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے جہاں کتوں کا خوف رہتا ہے، بھیڑیے کے خوف رہتا ہے اور دوسری چیزوں کا، تو عام طور سے ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصا استعمال فرماتے تھے، تو وہ عصا ایسا نہیں تھا کہ اتنا چھوٹا ہو، نہیں، وہ لمبا تھا، اور اس کا اوپر والا سر جو تھا وہ ایسے نہیں تھا، گول تھا، اور اس کے آگے والے میں لوہا لگا ہوا تھا۔ جو روایتوں میں آتے ہیں، بہت روایتیں ہیں، جب آپ سفر میں جاتے تھے اس کو ساتھ لے جاتے تھے، تو اس سے کیا کرتے تھے، مٹی کی ضرورت ہے تو ہم مٹی نکالنی ہے تو یوں اس کے اوپر یوں کرتے تھے اور یوں کرتے تھے، تو مٹی نکالی اس میں سے، صحابہ کے بھی جاتے تھے مٹی نکالنے کے لیے۔ اور آپ عید نماز پڑھنے کے لیے آئے، عیدگاہ میں ایک تو ممبر رکھا گیا، خطبے کی سیڑھی، اور اس کے بعد وہ عصا۔ تو جب آپ نے نماز پڑھائی تو اس عصا کو ایسے صحابہ نے گاڑ دیا حضرت کے سامنے، ستھرا، کیا؟ کیونکہ اس کے نیچے تو لوہا تو ہے ہی، لوہا ہے تو جب یوں ماریں گے تو زمین میں گڑ جائے گا، ایسے لگا دیا۔ تو وہ لاٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہتی تھی سفر میں، تو یہ عصا ہے۔ کہا اتوکا علیہا، میں اس پر بوجھ ڈالتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے اوپر اس سے پتے جھاڑتا ہوں، یعنی درختوں پر مار مار کے پتے گراتا ہوں، یہ پتے گراتے ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور یا اللہ اس میں تو اور بھی بہت سارے کام ہیں میرے، کیا ہیں؟
یعنی اب ایک تو ادھر سے بات لمبی کر لی، لیکن ادھر سے ڈر گئے کہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس سے پہلے تو یہ کہا یہ 2 کام تو میں کر لیتا ہوں، اس کے بعد کہا ولی فیہا معارب اخری، اس کے ساتھ تو میری اور بھی حاجتیں لگی ہوئی ہیں، انہیں کوئی موذی جانور آتا ہے تو اس کو بھگا دیتا ہوں، سانپ وغیرہ کوئی آ جائے اس کو مارتا بھی ہوں۔ اور لکھا ہے کہ وہ حضرت ایسے کرتے تھے تو کوئی چیز اس کے اوپر لٹکاتے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، اوگ رہتے ہیں، کبھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو یوں لگا کے اور چلتے رہتے ہیں، تو یہ عصا بہت کام دیتا ہے۔ میں ایک بار مطلب اپنے نانا جان کی قبر پر گیا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے، لیکن وہ اونچائی پر ہے، پہلے تو ادھر سے چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، اکیلا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں کتے بیٹھے ہیں 4-5، نہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا، کیونکہ میں تو ایسے چڑھ رہا تھا۔ جب اچانک یوں میں چڑھا اور ان کو میرے سر کی طرف نظر پڑ گئی، وہ سارے ایک دم مجھ پر ٹوٹ پڑے، وہاں کوئی تھا بھی نہیں، لیکن مجھے عصا ہاتھ میں تھا، کیا ہے جی، تو بس میں نے اس کو گھمایا، بگایا سب کو۔ تو اس لیے ولی فیہا معارب اخری، یہ عصا بہت سارے کاموں میں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی عادت تھی، بالخصوص جب سفروں میں جاتے تھے تو یہ لاٹھی ان کے کام آتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ولی فیہا معارب اخری، اس میں اور بہت سارے کام ہیں۔ تو یہ کیوں بتا دیا؟ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ لاٹھی ہی ہے، کیونکہ اندھیرا تھا نا، اندھیرے میں میں نے اور کوئی چیز سانپ وغیرہ تو نہیں پکڑا ہے، لاٹھی ہے، اس نے پورا دیکھا۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ڈالو، اس کو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کے کیا ہوگا، یہ نہیں فرمایا، صرف فرمایا تم اپنے ہاتھ سے اس کو چھوڑو، یعنی اس کو نیچے ڈال دو ایسے۔ قال القھا یا موسیٰ، اس کو ڈالو نیچے، حضرت نے ڈال دیا، فالقاها، ڈال دیا، فاذا هي حیۃ تسعى، تو حیہ کہتے ہیں بڑا سانپ، اژدہا، ثعبان ایک جگہ فرمایا اللہ نے، اتنا بڑا اژدہا بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بھاگ گئے، ظاہر سی بات ہے فطری طور پہ تو بھاگنا ہی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ علیہ السلام واپس آ جاؤ، ڈرو مت، میرے سامنے نبی نہیں ڈرتے ان چیزوں سے۔ تو بہرحال بلایا، واپس آ جاؤ، ڈرو مت، تو آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ہاتھ لگا لو، اس کو ہاتھ، اب موسیٰ علیہ السلام پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے جو جبہ مبارک تھا اس کو ایسے ہاتھ میں لپیٹ کے یوں کر، اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ ہاتھ لگا لو، تو ڈر کے ہاتھ لگا لیا، وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ تو فرمایا کہ یہ معجزہ ہے تمہارے لیے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے تو وہاں لاٹھی چھوڑتے تو اژدہا بن جاتا، موسیٰ علیہ السلام خود گھبرا جاتے۔ اس سے کہا دیکھو اس کو یہ ہوگا، پھر فوراً یہ اپنی شکل پر آئے گا، تو اب جب یوں لگا لیا تو پھر وہی لاٹھی بن گئی، تو اس سے وہ جو ڈر ور تھا وہ سب نکل گیا۔ قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا کانہا جان، جان کہتے ہیں پتلے سانپ کو، کس کو؟ پتلا سانپ جو تیز دوڑتا ہے، جو بڑا اژدہا ہوتا ہے وہ چل بھی نہیں پاتا ہے، وہ یوں چلے گا، اتنا موٹا، لیکن اس کے اندر دونوں صفتیں تھیں، جسم تو اس کا اژدہے کا تھا لیکن پھرتیلا پن چھوٹے سانپ کا تھا، کیا؟ لیکن وہ تو یہ عام سانپ تو نہیں تھا، تو اژدہا تھا لیکن چلتا بہت تیز تھا۔ اسے قرآن پاک نے کسی جگہ فرمایا کہ وہ ثعبان ہے، کسی جگہ فرمایا وہ پتلا سانپ، یعنی پتلے سانپ کی صفت اس میں تھی، بھاری برکم تو تھا وہ لیکن چلنے میں بہت تیز تھا۔ فَأَلْقَاهَا، انہوں نے اس کو ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو یہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْهَا، اس کو پکڑو، وَلَا تَخَفْ، ڈرو مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو لوٹائیں گے اپنی پہلی حالت پر، یعنی یہ پھر لکڑی بن جائے گی۔ بہرحال حضرت نے اس کو لگا لیا تو پھر بن گیا، وہ لاٹھی بن گئی۔ فرمایا کہ یہ ہے ایک معجزہ، یہ ہے ایک، اور یہی معجزہ اس لیے دیا گیا، تفاسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا مصر میں جادوگروں کا زور تھا، اور لوگ جادوگروں کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے معتقد تھے، مرید تھے، اور ان کی خدمتیں کرتے تھے، اور ان کے جو ہدایہ وغیرہ دیتے تھے، اور بہت زور تھا جادوگروں کا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم ایسا معجزہ دیں گے جو بظاہر تو ان جادوگری کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا، کیونکہ وہ بھی رسیاں ڈالتے تھے تو سانپ بن گیا، عصا وہ ڈالتے تھے تو سانپ، لیکن وہ حقیقی سانپ نہیں بنتے تھے، وہ نظر بندی تھی۔ کیا وہ نظر بندی تھی؟ جیسے آپ نے بھی پہلے دیکھا ہوگا بہت سارے وہ بازیگر بیٹھے رہتے تھے جمعہ کے دن جامع مسجد کے باہر لگاتے تھے، وہ اپنے اپنے کرتب دکھاتے تھے، سکولوں میں بھی آتے تھے، اس کو جگلر کہتے تھے، جگلر شو، تو جگلر شو آتا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا دکھاتا تھا، کبھی بچے کی زبان کاٹتا تھا، کبھی کیا کرتا تھا، زبان تو کاٹتی تھی نہیں لیکن صرف نظر آتا تھا، اور جو ہے وہ مٹی کو بھرتا تھا، اس میں ڈبے میں یوں کر کے وہاں سے وہ لائیاں نکالتا تھا، کھاؤ، کیا کیا کرتے تھے، تو نظر بندی ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے لوگوں کو جادو اور معجزے میں فرق معلوم ہو جائے کہ معجزہ ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے۔ اس سے فرمایا یہ ایک معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا، ڈاکٹری، بڑے بڑے حکیم تھے، لیکن بہت سارے بیماریاں بہت ساری ایسی تھیں جو لا علاج تھی، جیسے برس کی بیماری، جیسے نابینا کو ٹھیک کرنا، یہ ڈاکٹروں کے بس میں، حکیموں کے بس میں نہیں تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں دیا، فرمایا کہ بھئی آپ ہاتھ پھیرو بیماروں کے اوپر اور وہ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے پھر جمع کیا جادوگروں کو تو 12,000 آئے تھے، کتنے؟ ایک میدان میں، موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور ساتھ میں ہارون علیہ السلام تھے، تو 12,000 نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دی، اس کا تذکر اسی میں آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا تو اتنا بڑا وہ اژدہا بن گیا، تو وہ رسیاں بھی کھا گیا اور وہ لاٹھیاں بھی اسی کھا لی، وہ سب غائب ہو گئی۔ تو اس موقع پر وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ نبی ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس سے انہوں نے سجدہ کیا۔ ایک معجزہ تو یہ تھا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ، اس کو اپنے بغل کے اندر لگا لو، ایسے جیسے ہم لوگ ہاتھ کو لگائیں گے اس کے بغل کے اندر سے لگا لیں گے، یوں لگا لو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، فرمایا کہ جب تم باہر نکالو گے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا لیکن چمک ہوگی۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند چمک رہا ہے، کیا اس سے زیادہ روشنی تھی ہاتھ میں۔ من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، کوئی برس کی بیماری نہیں، کوئی چیز نہیں تو نہ نقصان دے گا، روشنی تو ہوگی اس میں لیکن یہ آگ کی طرح جلائے گی نہیں۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے یہ جی، فرمایا من غیر سوء آیتن اخری لنوریک من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، یعنی اور بھی بڑی بڑی نشانیاں ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ 9 معجزات کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ تو فی الحال یہ 2 معجزے ہیں، ایک عصا ہے اور یہ دست مبارک یہاں داخل کر کے یہ روشن ہو گیا۔ اب اس کو پھر بجھانا ہے تو بجھے گا کیسے؟ اور پھر داخل کر لو، کیا کر لو؟ پھر داخل کر لو، وہاں سے نکالو، بس پھر ویسے جیسے ہاتھ ہے۔ فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو اصل تو اس لیے بھی بھیجنا تھا کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنا ہے، ان کو واپس لینا ہے فلسطین، کہ بنی اسرائیل مصر کے رہنے والے نہیں تھے۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور وہ کاروباری لوگ وہاں سے نکلے تو قافلہ والوں نے کنویں سے نکالا، مصر لے کے ان کو وہاں فروخت کیا۔ اب ہوتے ہوتے پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، تو پورے ان ممالک میں قحط سالی ہو گئی، صرف غلہ تھا اس میں مصر میں۔ کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی بادشاہ کو، اسے انہوں نے 7 سال تک غلہ جمع کیا۔ بعد میں سب لوگ آئے، لیتے رہے، اس میں کنعان سے آپ کے سگے بھائی بھی آئے، پہلی مرتبہ آئے، دوسری مرتبہ آئے، پھر آخر میں راز کھلا کہ یہ جو عزیز مصر ہے یہ وہی بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، کیونکہ برسوں گزر گئے تھے، 40 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، اسے وہ پہچان نہ سکے۔ لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے، بڑوں کو پہچان لیا،
تو یہ بھی معلوم ہے کہ کنان سے آئے ہیں، اور نام بھی پوچھا آپ کا نام کیا، کسی نے کہا شمعون ہے، وہ ہے، یہ ہے، تو بنیامین ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو حضرت نے اس کو فرمایا تم واپس جاؤ فلسطین، کنعان، وہاں سے اپنے سارے قبیلے کو لاؤ۔ اسے اس موقع پر تو جتنے بھی ان کے بچے تھے وغیرہ سب تھے، یعقوب علیہ السلام خود حیات تھے، تو سب آ گئے پھر فلسطین سے مصر، اسے مصر میں وہ رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تک کے زمانے میں 429 برس ہو گئے تھے جب واپس نکلے تھے، 4 صدیاں گزر گئی تھی، اس لیے ان کی تعداد لاکھوں ہو گئی تھی، ہونی بھی چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ مصر میں رہ رہے تھے، لیکن چونکہ مصر میں فرعون ظلم کرتا تھا ان پر، یہ کہتے تھے کہ ہم کو جانے کی اجازت دے دو، ہم واپس جائیں گے فلسطین، ہم وہیں رہیں گے، اپنے ملک شام میں رہیں گے، کنعان میں رہیں گے۔ فرعون چھوڑتا نہیں تھا، کیوں؟ کہتے کہ یہ سب چلے جائیں گے تو کام کون کرے گا؟ تو یہ باغوں کا کام کرتے تھے، دکانوں پر کام کرتے تھے، اور فرعون کچھ دیتا نہیں تھا، بس یہی روٹی وغیرہ دیتا تھا، تو ظلم بھی کرتا تھا ان پر، تو لہٰذا وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ بنی اسرائیل کو واپس لے جائیں، کہاں؟ مصر۔ اور فرعون کو بھی بتا دیا تم بھی کلمہ پڑھ لو، پڑھے گا کلمہ تو نور علی نور، نہیں پڑھے گا تو پھر بھگتے گا۔ تو جب ان کو بتایا گیا فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے فرعون کے پاس جانا آسان نہیں، اس لیے کہ ایک تو اس کے پاس طاقت ہے، بادشاہ بھی ہے وہ، اور ظالم بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہاں سے اس لیے بھاگا ہوں، وہ غلطی سے وہ قبطی مر گیا تھا، تو فرعون تو چھوڑے گا نہیں مجھے، وہ تو بدلہ لے لے گا۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، اور پھر نبوت ہے تو اس میں کتنی رکاوٹیں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اسے دعا مانگنے شروع کر دی۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ مجھے شرح صدر فرما، کیا؟ یعنی میرا سینہ کشادہ فرما۔ کشادہ فرمانے کا مطلب یہ ہے مجھے حلم عطا فرما، کیا؟ تاکہ میں برداشت کر لوں اور مضبوطی کے ساتھ اس کام میں لگا رہوں، کوئی سستی نہ آئے، یا جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کی وجہ سے میں کم ہمت نہ ہو جاؤں، مجھے ہمت عطا کر، اور شرح صدر فرما، میرے سینے کو علوم سے بھر لیجئے، انوارات سے بھر لیجئے۔ رب اشرح لی صدری، مفسرین کرام نے عجیب نقطہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دعا مانگنی پڑی رب اشرح لی صدری، کیا؟ میرا سینہ کشادہ کر لیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا؟ یہ حضور نے یہ نہیں فرمایا میرا سینہ کشادہ کیجیے، اللہ نے خود فرمایا میں نے آپ کا سینہ کشادہ کر لیا ہے پہلے، علم نشرح لک صدرک۔ تو بہرحال ویسر لی امری، کیا؟ اور میرے اس کام کو آسان کر دے، کیا کر دے؟ مطلب تو یہ ہے کہ کام بہت مشکل ہے، کام بہت مشکل ہے، نبوت کی ذمہ داری ہے، تو میرے کام کو آسان کر لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ سینہ کشادہ کر لیجئے، تاکہ دنیا کے یہ غم پریشانیاں یہ جو اس کا آدمی مقابلہ کر سکے۔ پھر دوسری بات ہے کہ ہر کام میں آسانی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت فسہل لی کل صعب۔ اللہم لا سہل، یا اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر وہی جس کو آپ آسان کر دیں، اس سے میرے سارے کام آسان بنا دیجئے۔ اور ایک دعا تو یہ آتی ہے اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ ہم پر مہربان ہو جا، ہم پر مہربانی فرما، ہر مشکل کام کو آسان کر دے، کیا؟ کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کردہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ مشکل کام کو آسان کر دیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ ہمارے لیے تو آسان کام بھی مشکل ہے اگر آپ کی مدد نہ ہو۔ اور مشائخ بھی دعا مانگتے تھے کہ رب یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر، اور ایک ہے کہ سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار۔ یہ مشائخ دعا مانگتے تھے، سہل فسہل، کیا؟ یا الہی کل صعب، آسان کر اور آسان کر ہر مشکل کو، سہل فسہل یا الہی کل صعب، ہر مشکل بحرمت سید الابرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں اس کو کیا کر لے؟ آسان کر دیجئے ہر کام کو۔
تو بہرحال اس لیے دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرا سینہ کشادہ کر لیجئے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر لیجئے۔ مطلب تو ہے کہ کام بہت مشکل ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ اور ایک گزارش ہے، واحلل عقدۃ، کھول دیجئے میری زبان کی گرہ، کیا؟ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ سوال یہ دعا کیا مانگی؟ اس کے مختلف معنی لکھے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ دربار میں جانا ہے فرعون کی، کس کے؟ بڑا ظالم ہے وہ، اس کا دبدبہ ہے، اور اس کے وہاں سپاہی لگے ہوئے ہیں تلواریں لے کر، کیا کیا لے کر، میں اس کے دربار میں جا کر کوئی مرعوب نہ ہو جاؤں کیا، اس لیے اپنی بات کو صاف کہہ دوں۔ دوسرا لے کے فطری طور پر بچپن سے ہی تھوڑی سی لکنت تھی حضرت کے زبان مبارک میں، یہ بھی لکھا ہے۔ ایک جگہ یہ لکھا ہے، یہ بھی لکھا روایت میں، کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے تو ایک دفعہ آئے، فرعون کی داڑھی پکڑی، فرعون کی، کیونکہ فرعون پالتا تھا نا اس کو، پاگڑی اس کو کھینچا، یا یہ ہے کہ ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی تھی، آگے فرعون کے سر پر ماری، تو فرعون کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس کو ماریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ بچہ ہے، بچہ تو نادان ہوتا ہے، اس کو کیا خبر ہے، آپ بادشاہ ہیں وہ ہے، بچے تو ایسا کرتے ہی ہیں، کبھی ماں کو تھپڑ مارتے ہیں، کبھی باپ کو تھپڑ مارتے ہیں، آپ اس پر اس کو قتل کریں گے، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ اس نے کہا نہیں اس کو مارنا ہے۔ اس نے کہا چلو امتحان کریں اس کا، اس نے جان بوجھ کر کیا یا ایسے ہی نادانی میں؟ کہا کیا؟ تو ایک پلیٹ لائے، اس میں وہ انگارے رکھے، دوسرے میں کچھ سرخ لال رکھے، یاقوت، کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا۔ تو تفسیر میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام تو یاقوت کی طرف گئے، کس کی طرف؟ سمجھ گئے، یہ آگے ہاتھ بڑا یاقوت، جبریل آئے اور فوراً اسے ہاتھ ادھر بڑھا دیا، کدھر کا؟ ادھر، تو جلدی یوں اٹھا لیا، یوں دیری کیا لگے گی، یوں اٹھا لیا، مر گیا۔ تو زبان جل گئی، فوراً نکالا، اب تو روئے گا بھی۔ اب فرعون کو احساس ہو گیا کہ بھائی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، واقعی یہ تو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے تو نادان ہوتے ہی ہیں، اس لیے وہ جو لکنت تھی وہ تو رہ گئی تھی۔ لہذا کہا یا اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو ذرا صاف کر لیجیے۔ اسی لیے ایک سورہ دخان میں آئے گا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، سورہ دخان میں نہیں، آگے ایک صورت میں ہے یہ، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہتا تھا تمہاری بات بھی صاف نہیں ہے، کیا صاف نہیں بول پاتے ہو؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جتنی وہ بات سمجھ جائیں گے اتنی ہم گرہ آپ کو کھول دیں گے۔ تو یہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے آیت۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے زمانے طالب علم میں اپنے استاد نے کہا تھا اس دعا کو پڑھ لیا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میں ہمیشہ اس کو پڑھتا رہتا ہوں جب بیان کرنا ہو، جب درس دینا ہو، کہ یا اللہ سینہ کھول دے، اور زبان کی جو، اب یہ زبان کی لکنت ہی نہیں، ہر ایک کو لکنت ہوگی، زبان کی بندش دوسری طرح بھی ہو سکتی ہے کہ فصیح کلام کرنے میں اٹک آتی ہے، الفاظ جلدی ملتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اور دوسری دعا انہیں کہا کہ رب زدنی علما، کیا یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں، وقر رب زدنی، میرے لیے دعا مانگو مجھ سے، اس لیے یہ دعا مانگی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ اس کے بعد فرمایا واجعل لی وزیرا من اہلی، یا اللہ اور ایک احسان کر مجھ پر، واجعل لی وزیرا، میرے لیے ایک وزیر بھی دے دے، کیا دے دے؟ مددگار۔ واجعل لی، بنا لے میرے لیے ایک مددگار، من اہلی، لیکن وہ میرے گھر والوں میں سے ہونا چاہیے۔ آگے کہا ہارون اخی، کیا میرا بڑا بھائی 3-4 سال مجھ سے بڑا ہے، ہارون علیہ السلام وہ میرا بھائی ہے، اس کو آپ میرا مددگار بنا لیجئے۔ وزیر، وزیر کہتے ہیں جو بوجھ اٹھائے، یہ وزر سے نکلا، کس سے؟ وزر عربی میں بوجھ کو کہتے ہیں، وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا، تو چونکہ وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی سلطنت کے کاموں میں وہ ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ ظاہری بوجھ اٹھانا مراد تو نہیں ہے، وزیر تھوڑے اپنے اوپر کندھوں کے اوپر وہ اٹھانا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے 4 وزیر ہیں. کتنے؟ 2 آسمان میں ہیں، 2 زمین میں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا آسمان میں کون کون ہے، زمین میں کون کون ہے؟ آسمان میں جبرائیل اور میکائیل ہیں، جبرائیل اور آسمانی وزیر، اور زمین میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق. اسے جب سب لوگ چلے جاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد تو یہ 2 حضرات حضرت کے ساتھ ہوتے تھے، مشورے کرتے تھے. پھر جب کوئی اور زیادہ اہم چیز ہوتا تھا اس وقت اور صحابہ کو بھی بلاتے تھے مشورے میں، لیکن عام طور سے یہ 3 حضرات ہوتے تھے مشورے میں. ایک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 2 وزیر، کیونکہ آپ نے خود فرمایا یہ وزیر اللہ نے مجھے خود دیے ہیں. اس لیے کہا کہ ایک وزیر ہونا چاہیے اور میرے گھر والوں میں سے ہونا چاہیے. اشدد بہی ازری، یا اللہ مضبوط کر اس کے ذریعے سے میری پیٹھ کو. کس کو؟ یعنی کوشر پشنا آختہ کو کیا یعنی ایک اور ایک 11 ہو گئے. وہ اشریک فی امری، اور اس کام میں اس کو شریک بنا لیجیے میرے ساتھ. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں بھائی تو بھائی کے کام آتا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ نفع جس بھائی کو پہنچا ہے وہ ہارون علیہ السلام ہے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے نبوت مانگی، کیا اس کو نبی بنا لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تو آپ یہ قبول کر لیتے ہیں، کیا اور اس کو آپ کے لیے وہ بنا لیں گے، آپ کے لیے وہ وزیر کے طور پر ہوگا، یعنی مطلب وہ بھی نبی ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام ابھی وہی ہیں، جنگل میں ہی ہیں. ابھی تو یہ گفتگو ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، تو فوراً وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور اس کو بتایا کہ تم نبی ہو، اور موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس کا استقبال کر لو اس کا. تو ہارون علیہ السلام کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس لیے کہا کہ میرے بھائی کو اس میں شریک کر لیجئے. مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنا ہو لیکن وہ جو ہے وہ کام کو جانتا ہو، کیا اس کے اندر قابلیت ہو، صلاحیت ہو کسی چیز کی، تو اس کو کام میں شریک کر سکتے ہیں. صرف یہ نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، چاہے وہ لائق ہو نالائق ہو، پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کو کیا کرنا ہے، اپنا قائم مقام بنانا ہی، اس کو سپرد کرنا ہے کام. فرمایا یہ نہیں ہے، چونکہ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. ہاں یہ فرمایا کہ چونکہ وہ اپنا بھائی ہے، ہمدرد بھی ہے، اور دوسرے کو کام کرنا آسان ہو جائے گا، مزاج ایک جیسا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی عہدہ دیتے ہیں، اس کو حکومت دے دی، امارت دے دی، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اچھے کام کرے، کیا حکومت اچھی طرح سے چلائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک وزیر دیتے ہیں، کیا جی، تو وہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. اور کوئی کام بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلاتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرے تو وزیر اس کی مدد کرتا ہے. یہ روایت نسائی شریف میں ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس کو زبردستی کوئی عہدہ دے دیا گیا ہو، کیا وہ مانتا نہیں ہے، اسے کہا نہیں آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا، چشی مقدم بنو ضروری، چاشی جی آپ کو تو مدرسے کا محتمم بننا پڑے گا، آپ کو تو مسجد کا پریزیڈنٹ بننا پڑے گا. وہ مانتا نہیں ہے لیکن زبردستی اس کو امیر المومنین بنا رہے وہ یہ. تو اللہ کی جانب سے اس کے لیے ایک مددگار آئے گا، اللہ فرشتوں کو بھیجے اس کی مدد کے لیے. فرشتہ تو وہ دیکھے گا نہیں. دوسری بات ہے کہ اس کے مشیر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بنا لے گا جو نیک صالح ہوں، اور جو عہدہ خود طلب کرے، کیا یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے، کہتے ہیں اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو جانے اور تیرا کام جانے، تو نے عہدہ کیوں طلب کیا. اس لیے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا، ابو ذر کبھی عہدہ طلب نہ کرنا، کیا کہ مجھے گورنر بناؤ، مجھے وہ کرو، کبھی بھی نہیں. پھر یہی فرمایا جو عہدہ طلب کرتا ہے اگر اس کو عہدہ مل گیا تو اللہ کی جانب سے مدد نہیں ہوگی. عہدہ طلب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ایک ذمہ داری ہے. تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈال دے، جو اس کے قابل ہو. تو خود کیوں کہے گا نہیں مجھے یہ ذمہ دار بنا لو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جس کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، جب امیر المومنین اس کو بنانا تھا وہ چھپ گئے تھے، کیا گھر میں چھپ گئے، اب ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں لوگوں نے گھیرا کر لیا، کہتے باہر نکلو، کیا
وہ کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، کیا میں اس کام کے لائق؟ تو مانا نہیں، لوگوں نے کہا ماننا پڑے گا کیا، زبردستی اس کو وہ بنا لیا گیا امیر المومنین۔ پھر اس نے بھی جو اتنا مال وغیرہ تھا وہ سب خرچ کر لیا اللہ کے راستے میں، بیت المال میں، اور پھر وہی زندگی گزاری، سیدھی سادھی زندگی۔ اس لیے فرمایا کہ جو قابل ہو اور جانتا ہو کام کو، تو اگر وہ قریبی ہو تو اس کو اس کام میں شریک کرنے میں کوئی حرج شرعن نہیں ہے۔ کئی نسبحک کثیرا، کہ یا اللہ ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ تاکہ ہم جب دونوں ملیں گے تو ہم آپ کی پاکی بیان کریں گے، بہت جگہ جگہ حمد و ثنا کریں گے، آپ کی تعریفیں کریں گے لوگوں کے سامنے، ڈنکے بجائیں گے اس کے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور خوب ذکر کریں گے آپ کا۔ کیا کریں گے؟ خوب ذکر کریں گے آپ کا۔ مطلب تو یہ ہے کہ بہت لگن کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ تیری پاکی اور کمالات بیان کریں گے، دونوں مل کر دعوت و تبلیغ کے موقع پر آپ کی تعریفیں کریں گے، اور اس کے الگ ایک دوسرے کو مدد بھی ملے گی، تقویت ہوگی قلوب میں۔ پھر اپنی خلوتوں میں جب آئیں گے چاہیں گے تو وہاں بھی آپ کا بکثرت ذکر کریں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ ذکر کرا اذکار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر باطنی قوت اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ اس میں بھی بالخصوص اس امت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، لوگ تلاوت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ بعض شخصوں کے ذہن میں ہوتا ہے اس سے ثواب ملے گا، کیا ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن ثواب کے علاوہ ایک اور چیز ملتی ہے، وہ یہ ہے قوت، کیا باطنی قوت۔ اور اس کی مثال یہ ہمارے بزرگ یہ دیتے ہیں، جیسے ایک گاڑی ہے 60 لاکھ کی، لیکن اس میں پیٹرول نہیں، کیا ڈیزل نہیں ہے، تو کس کام کی؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ پیٹرول ڈال دیں، ڈیزل ڈال دیں گے تو جہاں جانا ہو جاؤ، لیکن اگر پیٹرول ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو پیٹرول جو کام کرتا ہے، ڈیزل جو کام کرتا ہے گاڑی کے اندر وہ چلنے میں، تو وہی قوت ایمان والے کو آتی تلاوت سے۔ کس سے؟ اب خود اندازہ لگائیے تلاوت کرنا کتنا ضروری ہے، اور روزانہ تلاوت ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کا خوب ذکر کریں گے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، بہت یاد کریں گے آپ کو، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، یا اللہ آپ تو ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم کو، اور ہماری ان دعاؤں کا قبول فرمانا ہمارے لیے کہاں تک فائدہ مند ہوگا یہ آپ سب خوب جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، بے خبر نہیں ہے کہ رب نبوت کے لیے، رسالت کے لیے آپ نے ہم کو منتخب کیا اور ایسے سخت دشمن کی طرف بھیجا آپ نے، تو یقیناً جو کچھ آپ نے کر لیا سب دیکھ بھال کے کیا ہے، اس لیے آپ ہماری مدد فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے واپس فرمایا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی درخواست قبول ہو گئی، آپ کی درخواست جو کچھ مانگا وہ دے دیا گیا، انہیں شرح صدر بھی ہو گیا، آسانی بھی ہو جائے گی، اور وزیر یا ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا، سب ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جو اللہ سے جو دعا مانگتا ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا، یہ وعدہ ہے ادعونی استجب لکم۔ پھر دعا قبول ہونے کی 3 شکلیں ہیں، یا تو وہی چیز ملی جو مانگی، یہ تو اعلیٰ درجے کی قبولیت ہے، کیا، یا کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو دور کر دیا، تو یہ بھی تو فائدہ ہے کہ تکلیف سے بچ گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس دعا کو ذخیرہ رکھ دیا گیا آخرت کے لیے کہ میدان محشر میں اس کے کام آئے گا۔ اب آگے حدیث میں یہ ہے کہ جب میدان محشر میں ایک مومن پہنچے گا، وہ دیکھے گا کہ یہ تو نماز کا ثواب ہے، یہ تو روزوں کا ثواب ہے، یہ تو فلاں کا ثواب ہے، یہ ثواب کس کا ہے؟ اتنا بڑا پہاڑ۔ تو اسے کہا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو بظاہر تم کو دنیا میں ملی نہیں، تو یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس وقت آدمی تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، جو میں اللہ سے مانگتا ایک بھی نہ ملتی، آج یہاں سب مل جاتا ہے، لیکن انسان جلد باز ہے نا، اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں ہے میون سن بوز بھی کیا، یہ تو اللہ سے بدگمانی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ کو دے دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تمہارے پر احسان کیا ہے، کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ علیہ السلام
ہم نے اس سے پہلے بھی تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ کب احسان کیا ہے؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی بھیجی آپ کے والدہ محترمہ کی طرف، جو وحی بھیجی، جو وحی، یہ وہی واقعہ ہے کہ فرعون کو نجومی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اس سال، وہ جب بڑا ہو جائے گا تو تمہاری حکومت کو تباہ کرے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اب اتنے بچے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا کون سا ہے؟ اسے فرعون نے کہا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو جائے گا لڑکا بنی اسرائیل، اس کو مارو۔ یہ جو فوراً کو مارتے تھے ان کے سامنے، ان سے کہتے ہیں بچہ دکھاؤ، لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ تو دکھانا پڑے گا۔ تو فوج آ گئی، پولیس آ گئی، چلو فرعون کی جانب سپاہی آ گئی، تو دکھانا ہی پڑے گا۔ اور اگر کوئی چھپا کے رکھتا، پھر پتہ چلتا اس نے چھپا کے رکھا بچے کو، اس پر بھی پڑھائی ہوتی تھی، تم نے اتنے دن چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ تو نو سوت وار تو نہیں اتوار، تو اس لیے وہ مارتے تھے ان کے سامنے۔ کس طرح سے مارتے تھے؟ چھوٹے بچے کو مارنا کیا مشکل ہے؟ چاقو نکالا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، مار دیا اور رکھ دیا، وہ چلے گئے۔ تو اب ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی سال تولد ہوئی، تو آپ کی والدہ نے اس کو چھپا کے رکھا۔ کیا چھپا کے رکھا؟ قرآن پاک میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فرمایا کہ فی الحال چھپا کے رکھ دو، لیکن جب کو اندیشہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہمسایوں کو بھی معلوم ہو چکا ہے، تو اس لیے آپ اس کو ایسا کر لینا، اس کو بھر دینا کس میں؟ صندوق میں۔ تو یہ ہے جب ہم نے وحی بھیجی تمہاری والدہ کی طرف، جو بھی وحی بھیجی، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ وحی جو نبیوں پر آتی ہے، کس پر؟ اس پر احکامات آتے ہیں، اس کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی عورت دنیا میں نبی آئی نہیں، لیکن وحی کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں لغوی وحی ہے، مراد الہام۔ کیا؟ یہ الہام انسانوں کو بھی ہوتا ہے، انسانوں کے علاوہ دوسروں کو بھی۔ قرآن پاک میں ہی ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کے پاس پیغام بھیجا۔ کس کے پاس؟ شہد کی مکھی کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اپنا چھتا کہاں کہاں بنا لو گے۔ یہ قرآن پاک میں ظاہر سی بات ہے، وہاں مراد یہ ہے کہ ایک ان کے دل میں ایک بات ڈال دی، لیکن وحی کا لفظ استعمال کیا۔ اور آسمان و زمین پر بھی اللہ وحی بھیجتا ہے، قرآن پاک میں ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، قیامت کے دن اللہ وحی بھیجے گا زمین کے اوپر، وہ سب بیان کر لے گی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو چیزیں ہماری نظروں میں بے جان ہیں، ہمارے حق میں تو یہ بے جان ہے لیکن مردہ ہیں، اللہ کے حق میں یہ مردہ۔ فرمایا خاک و باد و آب و آتش بند اند، خاک منے مٹی، باد منے ہوا، آب منے پانی، آتش منے آگ، فرماتے بندہ اند، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ مخلوق ہے۔ بامنو تو مردہ، بامنو تو ہمارے اور تمہارے سامنے تو یہ ہمارے حق میں تو مردہ ہیں، ظاہر سی بات ہے، مردہ ہی تو پتھر ہے، مردہ ہے، لیکن باحق زندہ اند، باحق اللہ کے سامنے یہ زندہ ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، حکم سن لیا زمین نے اللہ کا، آسمان نے بھی سن لیا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو خطاب فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، اے زمین آسمان آ جاؤ، آ جاؤ، میرا حکم مانو، خوشی ہو یا نہ خوشی۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ رہے ہیں۔ تو زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے باتیں کرتا ہے، کیا؟ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے اور سے پکار کے کہتا ہے کیا تیرے اوپر آج کوئی شخص ایسا گزرا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو؟ یہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے۔ تو اگر کوئی گزرا ہو تو وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہاں آج یہاں سے ایک شخص گزرا اور اس نے یہاں آ کر اللہ کو یاد کیا، سورہ یاسین کی تلاوت کی اور ذکر و اذکار کیے۔ کل مجھے ایک شخص ملا، وہ بھیڑ چراتا ہے،
100 کے قریب آس پاس کچھ اپنے کچھ دوسروں کے ہیں۔ تو معاملات بھی پوچھتا تھا۔ میں نے کہا پہلے زمانے کے جو یہ چرواہے ہوتے تھے وہ ولی بنتے تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا بہت ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن آج الٹا ہے، آج ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، کیا ہے تو وہ تنہائی میں اور موبائل لگے ہوئے ہیں، بس تباہی ہو گئی۔ ہم معاملات کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے وہی بھیجی تمہاری والدہ کے پاس، ان اقذفیہ فی التابوت، کیا وہی بھیجی کہ اس کو ڈال دو تم تابوت میں، صندوق میں اس کو بند کرو، کیا کرو یعنی اس بچے کو صندوق میں رکھو۔ تفسیر میں لکھا ہے آپ نے ایک صندوق لایا اور اس کے اندر روئی بھر دی، کیا روئی بھر دی اس میں، اور روئی کے اندر اس کو رکھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اوپر سے ایک ڈھکن سا رکھ دیا جس میں سے ہوا بھی آتی جاتی رہے، اور اس کو اتنا اونچا بنا لیا اور وہ ڈھکن رکھ دیا۔ تو رب اللہ نے فرمایا کہ ان اقذفی تابوت، پہلے اس کو تابوت میں رکھو صندوق میں، فاقذفی فی الیم، پھر اس صندوق کو آپ دریا میں ڈال دو، کس میں؟ دریا میں ڈال دو۔ اور فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دریا خود ڈال دے گا اس کو کنارے پر، کس پر؟ یعنی یہ ہمارا کام ہے، ہم نے دریا کو بتایا ہے، اس کو دوسری طرف نہیں لینا ہے۔ اب دریا بڑا تھا، اس کی ایک شاخیں 2-3 شاخیں آگے جاتی تھی، ایک شاخ ادھر ایک شاخ ادھر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریا کو اس کو اس شاخ میں لے جاؤ جو شاخ فرعون کے صحن میں جاتی ہے۔ اب فرعون وہاں بیٹھا ہوا تھا، حضرت آسیہ بھی تھی، تو یاخذ عدو لی، اس صندوق کو اٹھائے گا میرا دشمن، کیا یعنی فرعون اٹھائے گا، وہ میرا دشمن ہے، یا پھر وعدو اللہ، اور اس کا دشمن، اس کا 2 مرتبہ عدو لائے، مطلب تو ہے کہ فرعون تو آج بھی میرا دشمن ہے۔ فرعون اس وقت اس کا دشمن تو نہیں ہے، لیکن آگے جا کر وہ اس کا بھی دشمن بن جائے گا۔ اس عدو کا لفظ دوبارہ لائے، عدو لی وعدو اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کے اوپر اس سے پہلے احسان کیا ہے۔ اب ان کی والدہ محترمہ نے ایسا ہی کیا، اس کو صندوق میں بھر دیا، دریا میں ڈال دیا، دریا اس کو لے کر گیا۔ تو لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ قصص میں یہ فرمایا کہ جب دریا میں ڈال دیا تو پھر افسوس کرنے لگی، کیا غم ہو گیا کہ اس کو کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ گھبراؤ مت، ہم اس کو واپس لائیں گے، کیا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ سورہ قصص میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے وہی بھیجی، اس کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ، جب تم کو اندیشہ ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، اس کو دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي، تو ڈرنا نہیں، کیا وَلَا تَحْزَنِي، ڈالنے کے بعد غم نہ کرنا۔ گھرے ایسے تم تیلے بچے ہیں، گھر میں ہی ہوتا تو بچتا، لیکن دریا میں کیا گارنٹی ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم واپس لائیں گے اس کو آپ کے پاس۔ وَجَاعِلُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو نبی بنائیں گے، کیا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب جب وہ شاخ وہاں گئی تو فرعون والوں نے اس کو اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ دشمن اور غم کا باعث تھا۔ ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين، کہتے ہیں سب کو چوک ہو گئی، سب کو، فرعون کو، حامان کو، ان کے لشکر کو، سب چوک گئے، ان کو معلوم نہیں یہی ہے وہ ہے۔ بہرحال اب جب اس کو نکالا، ان کو معلوم تھا اس میں کچھ مال وال ہوگا، یہی تو تھا، یہ تو ذہن میں بھی نہیں تھا۔ جب اس کو نکال دیا گیا تو دیکھا وہاں تو بچہ ہے، کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی محبت ڈال دی، تم پر اپنی محبت ڈال دی۔ اس کا ایک مطلب ہے تم تو میرے محبوب ہو، جو میرا محبوب ہوتا ہے مخلوق کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کر لو، اعلان کرو آسمان میں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ایسی محبت ڈال دی جو تجھے دیکھے وہ تجھ سے محبت کرے، جو تجھے دیکھے۔ بچے تو ویسے پیارے ہوتے ہیں، چڑیا کا بچہ بھی پیارا لگتا ہے، بھیڑ کا بچہ بھی پیارا لگتا ہے، چھوٹے بچے تو پیارے لگتے ہی ہیں۔ یہ فرمایا کہ نہیں، یہ اس کے اوپر ہم نے محبت ڈال دی ہے۔ ایک تو ہر نبی حسین ہوتا ہے، حسن جمال، پھر جو بچہ ہو، اسے فرمایا محبت منی وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میرے آنکھوں کے سامنے آپ پرورش پائیں۔ بہرحال اب جب انہوں نے کھولا، دیکھا اس میں بچہ ہے،
تو فرعون پھر آیا میں اس کو مار ڈالوں گا. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عینی ولک. حضرت عائشہ نے کہا اس کو مارو مت، کیا یہ میرے اور تیرے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، کیا ہے؟ لا تقتلوہ، اس کو مارو مت. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ بڑا ہو کر یہ ہم کو نفع دے دے گا. او نتخذ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. جب ہم اس کو پالیں گے تو پھر ہمارے کام آئے گا، حکومت میں آپ کا ساتھ دے گا. تو نقصان تو کچھ بھی نہیں، نفع ہی نفع ہے نا. اس کو یہ بھولے گا تھوڑا ہی، اس کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کو پالا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو خبر نہیں تھی ان کو. بہرحال یہ واقعہ یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہارے اوپر اس سے پہلے بھی وہ مہربانی کی ہے. آگے کیا ہوا اس کا بیان آ گیا.